جی السلام علیکم سامعین گرامی۔ جی آپ کو آج ایسے ہی جگہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا ہماری دنیا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ شاید یہ کوئی اور ہی جگہ ہے، لیکن جب حقیقت دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری اسی دنیا کا حصہ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، اور گزارش یہ ہے کہ نئے دیکھنے والے جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔ جی تو سب سے پہلے ہم ایسے سمندر کی بات کرتے ہیں جسے ستاروں کا سمندر کہتے ہیں، کیونکہ دن کے وقت ایسے منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے جیسے ستارے جو ہے نا وہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں یا چمک دمک رہے ہوں، لیکن رات کے وقت یہ پانی جو ہے نا وہ نیلا بن جاتا ہے، اور کئی سیاح جب وہاں گئے تو انہوں نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا رات کے وقت تو نیلا ہو گیا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے، لیکن سائنسدانوں کے بقول کہ ان سمندروں کے اندر چھوٹے چھوٹے ایسے اللہ پاک نے جانور پیدا کیے ہیں کہ جن سے کوئی مخصوص قسم کی روشنی پیدا ہوتی ہے کہ رات کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ستارے چمک رہے ہیں۔ جی تو یہ آپ دریا آبشار دیکھ رہے ہوں گے، یہ اصل میں ایک دریا کی آبشار ہے جو ایک چٹیل میدان میں جا کر دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ ایک حصہ تو نیچے دریا کی صورت میں پھر اپنا سفر جاری رکھتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ ایک بڑے جو ہے مطلب ہول کے اندر گرتا ہے اور اس کے اندر سے یہ پانی غائب ہو جاتا ہے۔ سائنسدان بہت حیران ہے کہ یہ جو دوسرا پانی یہ جو بڑے مطلب ہول کے اندر گر رہا ہے، اور یہ آخر پانی کہاں جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بڑی تحقیق و سرچ ہوئی، لیکن کوئی بھی سائنسدان اس کا پتہ معلوم نہیں کر سکی کہ یہ آخر سمندر کا پانی جب اس کنویں میں گرتا ہے بڑے کنویں میں تو یہ پانی کہاں جاتا ہے۔ اس پر انہوں نے بڑی بڑی جو ہے نا سرچ سامنے لانے کی کوشش کی، بڑے بڑے چھوٹی چھوٹی گیندوں کی صورت میں بہت ہی تعداد میں جو ہے وہ اس کنویں کے اندر پھینکی، تاکہ جب جیسے کہ یہ گیند ہے پیلے ہونے کی پیلے، اور یہ بھی اسی کنویں کے اندر پھینکی کہ آخر یہ کہاں سے نکلتے ہیں، لیکن کچھ اتا پتہ معلوم نہیں۔ بہت سے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ اندر ہی کوئی جھیل ہے کہ جس کے اندر وہ جا کر پانی جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ کچھ یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ آج سے پرانی چٹانوں میں جو ہے نا وہ ایک ہول کی شکل ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل یہ شکل بھی ایسی موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک بہت ہی پیچیدہ راز ہے کہ جسے کوئی انسان جان نہیں سکا صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ جی تو اسی طرح ایک سمندر اور سامنے آیا ہے کہ جس کا بہت ہی گہرائی میں گڑھا موجود ہے۔ اس گڑھے کے پیندے کے بارے میں کوئی نہیں جان سکا کہ اس گڑھے کی گہرائی کتنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے جو جانور ہیں وہ جب گئے ہیں تو واپس نہیں آئے۔
کہا جاتا ہے کہ اس ساحل سمندر کے گڑھے کا قطر جو ہے نا 100 فٹ ہے۔ اور اس کے پانی کا معلوم نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے بہت ساری کہانیوں میں، فلموں میں اور قصوں میں یہ بات سنی ہوگی، دیکھی ہوگی کہ بہت سے جانور، انسان جو ہے وہ پتھر کے بن جاتے ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو ایک عجیب اور حیران کن بات بتاؤں کہ افریقہ کے اندر تنزانیہ میں موجود ایک ایسی جھیل موجود ہے کہ جس جھیل کے قریب جو بھی جانور جاتا ہے وہ پتھر کا بن کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، جیسے کہ یہ چمگادڑ اور یہ پرندہ ہے، جب اس کے قریب گئے تو یہ پتھر بن کے رہ گئے۔ جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو واقعی کہانیوں کی یا قصوں کی جو پتھر والی کہانی ہوتی ہے وہ اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس پراسرار جھیل کا کسی کو معلوم نہیں ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے سائنسدان، دریافت کرنے والے، سرچیبل لوگوں کو بھی اس کا معلوم نہیں تھا، اس جھیل کا۔ لیکن جب ایک سائنسدان نے تمام دنیا کی جتنے بھی جھیل ہیں ان کا وزٹ کرنے کا پروگرام بنایا، تو جب وہ اس جھیل کے قریب گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ پرندوں کو اور چمگادڑوں کو جب پتھر کا بنا ہوا دیکھا تو اس نے بہت ہی حیرانگی کا اظہار کیا اور بڑا عجیب محسوس کیا کہ یہ جھیل ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک جھیل ہے۔ تو ان پراسرار جھیلوں میں سے اور حیران کن مناظر میں سے ایک سمندر بھی پراسرار کے طور پر موجود ہے، جو کہ امریکہ کے اندر موجود ہے، جو لاکھوں مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک ابلتا ہوا پانی ہے کہ جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، مگر جب ایک سائنسدان نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اسے یہ کہنا پڑا کہ اس کے لیے آدھے سیکنڈ کے اندر بھی اپنا ہاتھ پانی میں رکھنا محال ہے اور مشکل ہے۔ تو یہ ابلتا ہوا پانی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب اور شیئر وغیرہ ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔